کرتے ہیں، اس لیے ہمارے نزدیک تو ہم سب میں زیادہ حریت مآب واقع ہوئی. آئیے میرے پاس بیٹھیے جا کے. میں نے کہا لیجیے ساتھ. یعنی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بات نہیں تھی کہ ڈھکی چھپی تھی، اپنے سرکل کے اندر یہ چیزیں موجود تھی یہ ساری، لیکن اس سارے دوران میں میاں صاحب ایک دفعہ بھی پھر باز پرس نہیں ہوئی ہے. میں شاید پھر عرض کروں کہ باز پرس ہوئی تو سب سے پہلے پاکستان میں آنے کے بعد پھر ہوئی، سخت قسم کی. وہ قصہ پھر آگے بیان کروں گا. اس دوران میں جو کچھ میں نے وہاں یہ کیا، میں کہہ یہ رہا تھا کہ وہاں تو یہ باز پرس صرف ایک ہی دفعہ ہوئی انگریز کے زمانے میں، اور وہ جتنا میں نے عرض کیا اس کے بعد پھر دوبارہ کسی نے مجھ سے پوچھا تک بھی نہیں. لیکن یہ باز پرس جو نہایت باز پرس نہیں، دہروگیر تک کی نوبت پاکستان میں آ کے یہ قصہ ہوا. لیکن وہ اس مسئلہ کا مصرع ثانی ہے، بعد میں عرض کروں گا کہ کیا ہوا تھا. بات نہیں چلنی چاہیے. طریقہ کار ہمارا یہ تھا، میں اور شیخ صاحب مرحوم جو میں نے عرض کیا ہے بہت اچھا گاتے تھے، گلا بڑا خوبصورت پایا تھا. ایسا ہم دیکھ لیتے کہ دفتر سے اٹھنے کے بعد کون سی وہ جگہ ہے جہاں تک پہنچ کے رات کو ایڈریس کر کے وہاں سے واپس آ کے صبح 10 بجے پھر اپنے دفتر میں پہنچ جائیں گے. اس انتظام کے ماتحت ہم اٹھتے تھے جہاں کہیں مسلم لیگ کا جلسہ ہوتا تھا. قائد اعظم اور ان حضرات کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ تھی ہماری. اعلان ہوا کرتا تھا کہ اسی پنڈال میں مسلم لیگ کے اجلاس کے بعد یہاں یوم اقبال منایا جائے گا اور دلی سے تشریف لا رہے ہیں، وہ نام ہمارا دیا جاتا تھا. وہاں ہم پہنچ جاتے تھے اس کے بعد، اور وہ اکثر فرمایا کرتے تھے قائد اعظم کہ ہم جو کچھ سیاسی زبان میں کہتے ہیں اس سے زیادہ مؤثر ترین زبان میں یہ اقبال کے الفاظ میں یہ کہا جاتا ہے. اس لیے یہ ہمارا تتمہ، یہ ضمیمہ بڑا ضروری ہو گیا ہے. وہاں یہ شیخ صاحب اقبال پڑھتے، ہم اقبال کی زبان میں جو کچھ انہوں نے سیاست کی زبان میں کہا ہوتا تھا، دین کی زبان میں قرآن کے حوالوں سے یہ کچھ کہتے، یہ کچھ کرنے کے بعد پھر بھاگ وہاں سے چلتے اور صبح کو پھر دفتر میں آ کے بیٹھ جاتے. یہ سارا قصہ تھا جو ہم کرتے رہے. ایک رقص تھا وہ گولے کا، ایک جوش تھا، ایک جنون تھا، پتہ نہیں کیا تھا. میں نے اس لیے عرض کیا ہے اس محفل کے اندر کہ یہاں کوشش کی گئی ہے اس تمام 35 سال کے عرصے میں کہ اقبال یا قائد اعظم کی تقریبات کے سلسلے میں کہیں میرا نام نہ آنے پائے. اور وہ میں وجہ جانتا ہوں. جو میں نے جذبہ محرکہ بتایا ہے مطالبہ پاکستان کا، جو توجیہات میں نے بتائی ہیں، کوشش یہ ہے کہ وہ یہاں عوام کے سامنے آنے نہ پائیں. اور انہیں پتا ہے کہ یہ ایک ہی شخص ہے جو کوئی یہ کر سکتا ہے، یا دوسری وجہ اس کی میں پھر آگے چل کے بیان کروں. اس لیے یہ ایک منظم سازش کے تابع ہے کہ ہر شخص کو بلائیے جس کا تعلق ہو یا نہ ہو اس تحریک کے ساتھ. پرویز صاحب کو نہ کبھی بلانے دیجیے. اس دوران میں نے دیکھا کسی نے اس دور کی کوئی تاریخ بھی نہیں لکھی. وہ آپ کو شاید یاد ہوگا پیر علی محمد راشدی نے 1-2 دفعہ یہ بات لکھی ہے ان کے ہاں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ہمت کی ہے. اس نے کہا کہ اس دوران میں گورنمنٹ سرونٹ میں سے ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ صرف 3 شخص تھے. خواجہ عبدالرحیم مرحوم ہو گئے، شاہ سر سلیمان جو جج تھے، اور تیسرا یہی چودھری غلام احمد پرویز. یہ لوگ تھے جو دھڑلے تھے اس کے اندر آتے تھے. باقی جتنے آج یہ یہاں انہوں نے لکھا ہے علی محمد راشدی نے کہ جو بڑے نامور اس وقت تاریخ کے پاکستان کے حامی بنے پھرتے ہیں، اس سڑک پہ سے نہیں گزرا کرتے تھے جہاں دفتر ہوتا تھا ہمارا. اور یہ واقعہ ہے. بہرحال مجھے تو اس کی ضرورت نہیں، نہ ستائش کی تمنا، نہ صلہ کی امید. میرا تو یہ دین کا تقاضا تھا. یہ کچھ اس انداز سے کرتے ہوئے میاں صاحب وہاں سے ہم آ گئے، اور کسی نے دوبارہ پوچھا تک بھی نہیں ہے. کوئی پرچہ ضبط نہیں ہوا کسی مضمون کو کہ اس کے اوپر گرفت نہیں ہوئی. مجھ سے کوئی دوبارہ کسی نے نہیں پوچھا. یہ عجیب چیز تھی. اور میں نے عرض کیا ہے کہ مجھے انگریز کے قانون کے احترام کا جو جذبہ تھا اس کا مجھے بھی احترام اور مجھے اعتراف کرنا چاہیے تھا. یہ وجہ تھی جو میں سروس میں رہتے ہوئے بھی اس تاریخ کے اندر رہا. وہ وقت ہی نہ آیا جو میں نے طے کیا تھا کہ اگر کہیں اس طرح تصادم ہوا تو سروس چھوڑ دوں گا. وقت ہی نہیں آیا تھا. شکریہ جی. محترم پرویز صاحب،
آپ کو قائد اعظم کو بہت قریب سے دیکھنے کے مواقع حاصل ہوئے، کیا آپ ان کی کچھ منفرد خوبیاں بیان فرمائیں گے، اور یہ بھی کہ قائد اعظم کی بے مثال کامیابی کا راز کیا ہے؟ عزیزہ بیٹی، قائد اعظم تو ز فرق تابہ قدم ہر کجا کے می نگرم، کرشمہ دامن دل می کشد کے جائیں جاست، وہ ایک نابغہ روزگار شخصیت تھی۔ آپ کو یاد ہے کہ میں شخصیت پرست نہیں ہوں۔ جس شخص نے اقبال جیسی ہستی کے خلاف بھی یہ کچھ لکھ دیا جس سے اختلاف ہوا، تو شخصیت پرستی اس میں نہیں ہے قائد اعظم کی۔ قائد اعظم کے اندر واقعی اس قسم کی خوبیاں تھیں۔ میں نے یہ جتنے بڑے بڑے بھی ہمارے ہاں کے یہ لیڈر حضرات ہوئے ہیں، میں ان سے قریب کے دیکھنے کا بھی مجھے موقع ملا ہے۔ میں ہر ایک کی بات نہیں کرتا، ان میں سے بکثرت ایسے ہی تھے کہ جتنا ان سے قریب جائیے اتنا انسان دور ہٹ جاتا تھا۔ یہ وہ شخصیت تھی کہ جتنا قریب جاتا تھا اور قریب جانے کی چاہت پیدا ہوتی تھی، خواہش پیدا ہوتی تھی۔ میں نے وہ جو ایک پیمفلٹ لکھا ہے حسن کردار کا نقش تابندہ، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے چیزیں کچھ لکھی ہیں، بہت سی باتیں اس میں بھی ابھی نہیں آئی ہیں۔ پہلی چیز جو میں نے دیکھی اور جو عام تھی اور سیاست میں عام ہوتی ہے، ان میں منافقت قطعاً نہیں تھی، صاف شفاف، گوہر میں آب گوہر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اس کے لیے ایک تو وہ شملے کا اپنا واقعہ، اسے بار بار دہرانے کی ضرورت ہے۔ ابتدا کی بات تھی، پہلی دفعہ شملے میں پہلے تو یہ پارلیمنٹ کے ممبر کی حیثیت سے تشریف لایا کرتے تھے، یہ پہلی دفعہ جب قائد اعظم کی حیثیت سے، مسلم لیگ کے لیڈر کی حیثیت سے، ایک رہنما کی حیثیت سے شملے آئے، تو اہالیان شملہ نے یہ طے کیا کہ ان کا ایک پرتپاک جلوس نکالا جائے اور ان کو ایک ریسیپشن دیا جائے۔ عوام کی طرف سے یہ تھا۔ اور شملہ آپ نے اگر دیکھا ہے تو معلوم ہوگا کہ اسٹیشن سے آئیے تو موٹر کار کی تو اجازت نہیں تھی اس سڑک پہ لے جانے کی، رکشا میں ہی آنا ہوتا تھا۔ شروع میں اوپر سے آتے تھے مال روڈ سے، اور وہاں سے پھر نیچے کی طرف اترتے تھے، ڈور بازار کہتے تھے، وہ عوام کا بازار ہوتا تھا، وہاں جانا تھا اور جامع مسجد میں ان کا ریسیپشن تھا۔ تو یہ جو آئے وہ رکشا کے اندر جہاں سے نیچے اترنا تھا وہاں کے قریب بہت سا ہجوم تھا، وہاں گھر گئے۔ تو سوٹڈ بوٹڈ تو پہلے ہی تھے، کرزن بھی پہلے ہی تھے۔ وہ ایک اتنا بڑا اس زمانے میں ہیٹ ہوتا تھا، اسے ٹوپ کہا کرتے تھے ہم لوگ، سفید رنگ کا، یہ عام طور پہ وہ پہنا کرتے تھے۔ انگریز کی ٹوپی کے خلاف بڑی نفرت کا جذبہ تھا لوگوں کے دل میں۔ وہاں جب یہ پہنچے تو کچھ احباب جو سیکریٹریٹ کے ہم ایک طرف ہو گئے ہوئے تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ وہاں کے عوام اپنے لیڈر کو اسلامی شکل میں دیکھنے کے خواہشمند ہوں گے، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ٹوپ انہوں نے اس وقت پہن نہیں رکھا تھا، اپنے گھٹنوں پہ رکھا ہوا تھا اور یوں بیٹھے تھے کہ کم از کم اس ٹوپ کو ہی وہ اگر نیچے رکھ لیں تو نگاہوں سے چھپ جائے گا۔ مجھ سے انہوں نے کہا، انہیں معلوم تھا کہ میں یہ جرت کر لیا کرتا ہوں، مجھے یہ بارجابی کا موقع حاصل ہوتا ہے کہ ان سے کہا جائے۔ وہ جو میں کہا کرتا ہوں میری بھی مت ماری گئی، اور میں ان کی بات میں آ گیا اور بڑھ گیا، آگے گیا۔ بڑی شفقت فرماتے تھے وہ، تو انہوں نے بھی کان اس طرف کیا، تو انہوں نے میں نے ان کے کان میں یہ بات کہی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نیچے لوگ یہ کچھ کہیں گے۔ میں نے دیکھا کہ ان کو غصہ نہیں آیا، شفقت کے الفاظ میں یہ کہا کہ کیا تم لوگ مجھے مہاتما گاندھی بنانا چاہتے ہو جو بھیس بدل کے سیاست اختیار کیے ہوئے ہے؟ میں اسی شکل میں اپنے عوام کے سامنے جاؤں گا جیسا میں ہوں۔ اگر مجھ میں انہوں نے کوئی سچائی اور صداقت دیکھی تو میری بات مانیں گے، اور اگر میں پیرہن بھی بدل دوں گا اور اس کے بعد یہ منافقت ہوگی، کوئی شخص نہیں آئے گا۔ عزیزم، یہ نہ مجھ سے کہیے۔ اور وہ ٹوپ انہوں نے اٹھایا اور سر پہ رکھ لیا اور اسی حیت میں وہ گئے، اور اسی حیت میں ہی زندہ باد پھر ہوا۔ جو
دوسرا واقعہ مجھے مولانا شوکت علی مرحوم نے سنایا تھا، میرا اپنا نہیں ہے۔